السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ یہاں پر وقت کر رہے ہیں تو تا کو نہیں پڑھیں گے، ہاں کو پڑھیں گے، تا کو ہاں میں بدلیں گے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے میری بہنوں، تو جھٹکا دیں گے۔ فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق۔ یہاں پر رکنے کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر ہم رک سکتے ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ قال، اللہ نے کہا، فإنها، بے شک ہم، ہاں اس بستی کو، محرمتن، حرام کر دیے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ حد درمی کیے، وادی میں بیٹھ گئے اور کہے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ اور ان لوگوں سے جنگ لڑو اور ان جبارین کو خالی کرو، تو ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کہیں نہیں جا رہے، ہم بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال انہا، تو کہا اللہ نے، بے شک ہاں اس بستی کو، محرمتن، حرام کر دیے ہیں، علیہم، ان پر، کن پر؟ جو ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان پر، 40 سنہ، 40 سال کے لیے حرام کر دیے اس بستی کو۔ اب یہ وادی میں ہی رہیں گے 40 سال تک۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، یہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکیں گے۔ کہیں کہیں سے نکلتے ہیں اس بستی میں جانے کے لیے، لیکن لوٹ کر اس وادی میں ہی آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب تھا ان لوگوں پر۔ یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہیں گے، فی الارض، زمین میں، اس وادی میں بھٹکتے رہیں گے 40 سال تک۔ فلا تأس، اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈھارس بندھا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، پس نہ تم غم کرو، نہ تم غم کھاؤ، علی القوم الفاسقین، فاسقین قوم پر تم ان کے لیے غم نہ کھاؤ۔ تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ صرف بلاغ، اللہ کے حکم کو بجا لانا اور اللہ کے احکاموں کو اپنے قوم تک پہنچانا۔ تو یہاں پر اللہ وہی ڈھارس بندھا رہے ہیں، پس نہ تم غم کھاؤ، فاسقین قوم پر غم نہ کھاؤ، بتا رہے ہیں۔
وَتُلُو اور تلاوت کرو، تلا یتلو تلاوت کرنا، یہاں پر کیا آئیں گا کہ تم بتاؤ علیہم ان کو، نبأ ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی بات، بالحق کی حق کے ساتھ بتاؤ، آدم کے 2 بیٹے تھے نا، ان کی بات بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اذ قربا، جب انہوں نے قربانی کی تھی، قربانی کرنا، فتقبلا تو قبول کی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ چل رہا ہے، ان لوگوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا تھا حابل اور ایک کا تھا قابل، یعنی ایک حابل تھا اور ایک کا قابل تھا۔ یہ دونوں پہلے کے زمانے میں ایسا حدیثوں میں نہیں آتا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں ایسی قربانی کی جاتی تھی، یعنی کوئی چیز کو کھلے آسمان کے نیچے ایک تھال میں ڈال کر رکھ دیا جاتا تھا، تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو چھوتی تھی تو وہ جل جاتی تھی، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کو آگ نے نہیں چھوا، آگ یا بجلی نے نہیں چھوا، تو وہ قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ دونوں بھائیوں نے، ایک بھائی کا معاملہ تھا کہ وہ ایک اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک بھائی حابل کیا تھے؟ اللہ سے راضی تھے، وہ اللہ کے احکاموں پر چلنے والے تھے، اور قابل کیا تھا؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی، یعنی تھال میں نعمتیں رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا۔ تو کیا ہوا؟ حابل کی نعمت کو اللہ نے آسمان سے آگ بھیجا اور وہ جل گئی تو قبول کی گئی، اور قابل کا نہیں قبول کی گئی۔ تو یہی بات ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کی کیا ہوئی؟ قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ جس کی نہیں ہوئی قبول، تو اس نے کیا کہا؟ قال لا اقتلنک، کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا، اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، ایسا وہ کہہ رہا ہے۔ قال انما، تو دوسرے بھائی حابل نے کیا کہا؟ انما، بے شک، یتقبل اللہ، اللہ وہ قبول کرتا ہے، من المتقین، یقین رکھنے والوں کی نعمت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میں تو اللہ کے احکاموں پر چلتا ہوں، چلنے کی نیت کی تو اللہ نے میری قربانی قبول کی۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ، بے شک جو اللہ نے قبول کی، من المتقین، یقین رکھنے والوں کی نعمت کو اللہ نے قبول کی۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔